अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि मिना के टेंट में लेडीज के लिए किस किस तरह के बेड होते हैं, किस किस तरह का एनवायरनमेंट होता है, और मैं जब हज पर गई थी तो मुझे क्या फेस करना पड़ा और मेरे साथ क्या क्या ऐसा हुआ जो कि आपको बताना बहुत जरूरी है। और अगर मेरी इस बात को आपने सुना तो यकीनन आप इस तरह के तजर्बों से नहीं गुजरेंगे और आप पहले ही से इसके लिए कुछ न कुछ सोच समझ कर फैसला करेंगे, क्योंकि मेरे साथ कुछ अलग तरह की चीजें हुई मिना टेंट के अंदर। तो जब आप हज के उन 5 दिनों में मिना के टेंट में पहुंचेंगे, यानी कि जब हज शुरू होगा और आप एहराम बांधकर मिना के टेंट में पहुंचेंगे, मर्द हजरात के टेंट अलग होते हैं और लेडीज के टेंट अलग होते हैं। मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे, मेरा बेटा था, लेकिन वो अपने टेंट में थे। जैसे ही हमारी बस मिना के लिए रवाना हुई, अपने अजीजिया की बिल्डिंग से हमको पिक किया गया बस के जरिए। याद रखिएगा, इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट देखा ना तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। पहले से आप तैयार होंगे कि हमारे साथ जो है वो ये होने वाला है और हमको ये करना है। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचाने वाली है। अगर आप पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क से जा चुके हैं सऊदी अरब, तो भी आप देख लीजिए वहां पर। और अगर आप सऊदी अरब नहीं पहुंचे और अभी तक आप पाकिस्तान या दूसरे मुल्क में हैं जहां से आप जाने वाले हैं, तो भी आप ये कंप्लीट देख लीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग तमाम जो है वो देखने वाले सदका जारिया में शामिल हो जाएं और किसी को भी किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मिना का जो टेंट होता है वो अलग अलग किस्म का होता है। मैंने आपको ABCD कैटेगरी तो दिखाई है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जा रहे हैं तो आपको D कैटेगरी मिलेगी। और D कैटेगरी की वीडियो भी मैंने जारी की है, लेकिन आज जो मैं सीन दिखाऊंगी आपको मिना के टेंट के, तो उसमें मैं किस तरह से एक जगह पे बाउंड हो चुकी हूँ, ना मैं उतर सकती हूँ ना मैं चढ़ सकती हूँ। वो ऐसी कंडीशन में मैं आ गई थी, वो मैं इस सीन जरूर इस वीडियो में दिखाऊंगी, जो कि मिना के टेंट के सीन होंगे। तो आपने ये सीन जरूर देखने हैं और इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि आप लोगों ने अब क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, आप लोग क्या करने वाले हैं। अच्छा देखिए, 2 किस्म के टेंट होते हैं। 2 किस्म के टेंट होते हैं। एक टेंट ऐसा होता है कि जिसमें जमीन पर बिस्तर लगे हुए होते हैं, ठीक है, और एक टेंट ऐसा होता है जिसमें बंकर बेड्स होते हैं। मैंने क्या सोचा कि हम पहली बसों में जब हम मिना के लिए रवाना हो गए, तो हम जब पहुंचे ना तो उधर बहुत माइनर से कम लोग पहुंचे हुए थे। मींस पूरे जो टेंट थे ना वो खाली थे। कोई एक आध बिस्तर पे या 1-2 बिस्तर भरे हुए होंगे। और याद रखिएगा कि जो टेंट होता है ना, एक टेंट, उसमें तकरीबन 100-150 बिस्तर होते हैं, ये आप समझ लीजिएगा। और हर बिस्तर दूसरे बिस्तर से बिल्कुल मर्ज होता है। मर्ज का मतलब बिल्कुल मिला हुआ होता है। वो लेडीज के बिस्तर इसीलिए जो है वो अलग टेंट में होते हैं, ताकि जो है वो इस तरीके की बेपर्दगी ना हो। तो जब हम लोग वहां पहुंचे ना, तो हमारी बसें शुरुआत की बसों में से थी। लोग आहिस्ता आहिस्ता जोक दर जोक पहुंचते जा रहे थे और टेंट भरते जा रहे थे। हम पहुंचे तो 1-8 बस पहुंची थी और दूसरी बस हमारी थी। हम लोग जल्दी इसीलिए पहुंच गए कि हम लोगों ने, सब लेडीज ने जो हमारे कमरे की थी, हम लोगों ने ये सोचा कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे ताकि अपनी पसंद का जो है वो टेंट चुन लें। क्योंकि वो जो बस जहां उतारती है ना, उधर लाइन से बहुत सारे टेंट होते हैं। कोई मसला नहीं है, आपका मकतब एक होना चाहिए। हमारा मकतब 80 था, ठीक है, मकतब एक होना चाहिए। उस मकतब के अंदर बहुत सारे टेंट होते हैं। उस टेंट में से आप अपनी पसंद का टेंट जो आपको बेहतर लगे आप चुन सकते हैं। अब आपने उस टेंट को चुन लेना है। हमने क्या किया, हमने अपनी पसंद का टेंट चुन लिया। हमारे कमरे की कुछ लेडीज ने नीचे जमीन वाले जो है वो बिस्तर जो थे, जमीन पे गद्दे बिछे हुए थे, वो चुने। और मैं जो है वो कुछ ज्यादा ही मुझे था कि मैं बंकर बेड चुनूं, तो मैंने कहा बंकर बेड से मेरा कभी वास्ता नहीं पड़ा था। तो वहां के जो बंकर बेड थे वो थोड़े से अलग भी थे, क्योंकि वो लोहे के बने हुए थे, पूरे हिल रहे थे ना। जैसे हम ऊपर चढ़े तो पूरे हिलते थे। तो मैंने सोचा अभी ऊपर तो मैं कहाँ चढ़ूंगी, मुझे वैसे ही अरकुन निसा का मसला है। तो मैंने क्या सोचा कि मैं नीचे वाला जो पोर्शन है, ऊपर एक बेड था, नीचे एक बेड था, मैंने कहा नीचे वाला जो बेड है वो मैं अपने लिए चुन लेती हूँ। अब वो मैंने अपने लिए चुन लिया और मैंने ऐसा चुना कि वो जो पूरा टेंट था ना वो पूरा बहुत बड़ा था, लेकिन मैंने बिल्कुल दरवाजे के पास का चुना। दरवाजे जो थे हर किनारे पे थे, यानी कि पूरी किनारे की जो लाइन होती है ना, पूरी एक लाइन, वो किनारे टू किनारे दरवाजे थे। हर बेड, एक बेड छोड़ के एक बेड। तो मैंने किनारे वाला ही चुना, क्योंकि मेरा हस्बैंड जो है, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो है वो मेरे को आकर किनारे से ही कोई चाय कोई चीज वगैरह
ناشتہ وغیرہ مجھے کنارے سے ہی دے دے, اندر تو آنا الاؤ نہیں ہوتا, اور میں بار بار اتر کے جاؤں گی تو یہ بھی میں ارکن نساء کی وجہ سے نہیں جا سکتی تھی. تو یہ سارے مسئلے تھے, تو میں نے کنارے والا بیڈ چن لیا, پورا ٹینٹ خالی تھا, مجھے کوئی مسئلہ نہیں, میں بہت خوش تھی, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی. اپنی ساری چیزیں جو چھوٹی چھوٹی تھی, جو اپنے ہینڈ کیری وغیرہ جو تھے میں نے مینا کے لیے تیار کیے تھے, اپنے پاس رکھ لیے, اور جو جینٹس تھے ان کو ان کے دے دیے تاکہ وہ اپنے ہینڈ کیری اپنے پاس رکھیں اور ضرورت کے تحت استعمال کر سکے, کیونکہ ٹینٹ الگ تھا, ایک دوسرے کا سامان اپنے پاس رکھتے تو صحیح نہیں تھا. میں تو بہت خوش ہو رہی تھی. دیکھا دیکھی تھوڑی دیر کے اندر, سمجھے 1 گھنٹے کے اندر پورا ٹینٹ فل ہو گیا. اور میں جہاں بیٹھی تھی نا اس کے ہی برابر میں جو ایک ٹینٹ تھا نا وہ زمین پہ بستر والا تھا, تو کچھ لیڈیز ہماری زمین پہ بستر والے ٹینٹ میں بیٹھی تھی. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے, میں اور ایک اور لیڈیز تھی, وہ تھوڑا آگے ان کی کوئی جاننے والی مل گئی, وہ وہاں پر چلی گئی. میں اکیلی مزے سے اپنے جو ہے وہ نیچے بستر پہ بیٹھ گئی تھی. وہ ایسا تھا کہ آرام سے آپ کو زمین پہ بھی نہیں بیٹھنا پڑے, مجھے ارکن نساء تھا اس وجہ سے بالکل زمین پہ بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی, اور جو ہے وہ اوپر بھی چڑھنے جیسی نہیں تھی. تو میں نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے, نیچے والا بیڈ آرام سے ہم صوفے کی طرح بیٹھ بھی سکتے ہیں, اور ایزیلی میں اس پہ 3 دن میرے نکل جائیں گے, میں گزارا کر لوں گی اللہ کے شکر. اب جیسے ہی پورا ٹینٹ بھر گیا نا, اب ہوا کیا میرے ساتھ, یہ آگے کی داستان ہے. پورا ٹینٹ جیسے ہی بھر گیا تو ہمارے روم میں ایک بزرگ خاتون تھی پٹھان فیملی سے, وہ ویل چیئر پہ تھی. اب ان کو لانے میں جو ہے نا ان کو دیر ہو گئی. ان کا بیٹا, ان کا نواسا, ان کا نواسا ان کے ساتھ تھا, ان کی نواسے کی بیوی تھی, وہ ان کے ساتھ تھے, اور ماشاءاللہ ان کی ہماری بہت اچھی بات چیت تھی. ہمارے روم میٹ تھے, بہت اچھا ہمارا تعلق بن گیا تھا ان سے اچھا. تو وہ ڈھونڈتے ادھر ادھر کہ کہیں کوئی جگہ خالی مل جائے, کیونکہ اتنی بڑی عمر کی عورت اور ویل چیئر پر تھی, تو اب کیا کریں گی. تو ادھر ادھر ڈھونڈ رہے تھے. اتنی دیر میں تو اتفاق سے مناف نے کہا, جو میرے ہسبینڈ ہیں, انہوں نے کہا کہ بھائی میری وائف تو ادھر ہے, ادھر دیکھو, ادھر بیڈ ہے, تو زمین پہ تو خالہ جی سو نہیں سکیں گی, تو یہاں پہ بیڈ ہے, تو یہاں پر بیڈ میں اگر جگہ ہو تو خالہ جی کو ادھر اندر لے جائیں. اب جیسے ہی وہ انٹر داخل ہوئی تو میرا بیڈ بالکل قریب ہی تھا. اب کیا کریں, اب یہاں پہ تو پورا ٹینٹ فل تھا, اور میرے اوپر کا جو بیڈ تھا وہ خالی تھا, کیونکہ اوپر کے بیڈ سارے ہی خالی تھے. اوپر کوئی چڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا, کیونکہ نیچے ہی بیٹھ سکتے تھے, اوپر کوئی چڑھ ہی نہیں سکتا. اب نیچے کہیں کوئی جگہ خالی نہیں, وہ بالکل آخری میں وہ لوگ آئے ہوئے تھے, کیونکہ خالہ جی چل نہیں سکتی تھی, ان کی ویل چیئر کا مسئلہ تھا, آخری بسوں میں وہ آئے. اب کیا کریں, اب انہوں نے کہا آپ کچھ بھی کر کے ایڈجسٹ کریں. مجھے کہہ رہے تھے نبیلہ بھابی آپ کچھ ایڈجسٹ کریں. میں نے کہا ہاں صحیح ہے, کرنا تو پڑے گا, اب کچھ نہیں کر سکتے. خالہ جی تو چڑھ نہیں سکتی, چڑھی میں اوپر چڑھی, اور میں اوپر چڑھ کے جو ہے وہ بیٹھی. پھر اس کے بعد صرف اور صرف وضو کے لیے نیچے اترتی تھی, باقی کھانا وغیرہ سب مجھے جو ہے وہ یہیں سے کنارے سے یہ لوگ سب لا کر دے دیتے تھے. کبھی میرے ہسبینڈ دے دیتے تھے, کبھی میرا بیٹا دے دیتا تھا, کبھی ان کے نواسے دے دیتے تھے. تو یہ ہوا کہ میرے ساتھ کہ مجھے اوپر چڑھنا پڑا. میں نے کہا خالہ جی تو ضرور بالکل بھی نہیں چڑھ سکیں گی, ان کی ویل چیئر بھی نیچے پڑی ہوئی تھی. میں آپ کو اس سین میں بھی دکھاؤں گی کہ ویل چیئر ان کی نیچے پڑی ہوئی تھی, اور وہ نیچے تھی, میں اوپر تھی. جب میں اوپر سے اگر نیچے اترتی نا تو وہ تو کلمہ پڑھ لیتی تھی, کیونکہ اوپر سے جب نیچے اترنا اتنا مشکل تھا کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں. تو جب میں اترتی تھی, میں نے کہا خالہ جی اب نیچے تو اتروں گی نا میں واش روم وغیرہ کے لیے. تو ہاں بیٹا تو اتر, لیکن دھیان سے اترنا. تو اس ٹائم تو بڑی ہنسی ہماری چھوٹتی تھی. میں نے کہا خالہ جی آپ کے لیے اوپر چڑھی ہوں, اب نیچے اترنے تو دو مجھے. تو بڑی مشکل سے میں نیچے اترتی تھی. پھر جب اوپر چڑھتی تھی وہ پھر کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتی تھی, کیونکہ وہ پلنگ سے اتر بھی نہیں سکتی تھی, اور میں اوپر چڑھ رہی ہوتی تھی آہستہ. بڑا خطرناک بیڈ تھا. تو میرا مشورہ مانے تو اگر آپ جلدی بھی پہنچ جائے نا, بنکر بیڈ پہ نیچے بھی نہ بیٹھیے گا, کیونکہ نیچے بیٹھنے والا بھی پریشان ہو جاتا ہے اگر کوئی اوپر چڑھے. تو خیر میرے لیے تو جو کچھ بھی ہوا, تو میں نے تو ایک نیکی کمائی, تو اللہ کا شکر ہے. اور جو ہے وہ حج جو ہے وہ نام ہی قربانی اور برداشت ہے. تو میں آپ سے اپنا تجربہ صرف اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ اگر آپ پہلے بھی پہنچ جائے نا, تو جو نیچے زمین پہ بستر ہونا بس وہی آپ چنیں, تاکہ جو ہے وہ آپ کو اتنی پریشانی نہ ہو. اور جو آپ کے ساتھ بزرگ ہو تو ان کو بنکر بیڈ کا نیچے کا حصہ دے دیں, کیونکہ وہ نیچے کے حصے پہ ہی صحیح بیٹھ سکتے ہیں, کیونکہ زمین پر بالکل بیٹھنا ان کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوتا. لیکن میں زمین پہ ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتی اوپر چڑھنے کی نسبت. تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو سب کو یہ مشورہ دے رہی ہوں, اور میں ویڈیو بھی دکھا رہی ہوں. اس ویڈیو کو دیکھیے گا اور دیکھیے گا کہ میں کس طرح سے, سمجھے کہ ایک جیل میں بند ہو گئی تھی, سمجھے کہ ایک طرح سے میں باؤنڈ ہو گئی تھی, اور ایسی باؤنڈ ہوئی تھی
کہ پھر میرا اترنا تو مشکل ہے. میں دن میں صرف 3 سے 4 بار مشکل سے میں اترتی تھی, وہ بھی صرف نماز سے پہلے وضو کے لیے, یا تو پھر 2 نمازوں کا وضو ایک ساتھ, عصر مغرب کا تو میں بنا کر چڑھتی تھی, یا مغرب عشاء کا ایک ساتھ بنا لیتی تھی. تو پھر میرے لیے جو ہے وہ مسئلہ تھوڑا کم ہوتا تھا, ورنہ ہر نماز میں اگر میں اترتی تو بہت مشکل ہو جاتی. تو 3 سے 4 بار مشکل سے میں اترتی تھی, اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد تو پھر میں اترتی نہیں تھی. تو یہ سارا میرے ساتھ ہوا. ویڈیو دیکھیے گا, کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا بعد میں. جب اگر آپ ویڈیو دیکھیں حج کے بعد تو پھر مجھے اس میں کمنٹ ضرور کیجیے گا, اور جانے سے پہلے بھی آپ اپنی تجویز اور اپنی رائے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں, اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ نے کیا سوچا. یہ دیکھیں میں اس وقت مینا کے ٹینٹ میں ہوں, اور یہ اوپر کی سائڈ پہ ہوں. یہ اے سی کا لگا ہوا ہے, سیدھا میرے منہ پہ آ رہا تھا. یہ بیک سائڈ پر اس طرف سے میں آپ کو جھانک کے بتاؤں گی کہ نیچے کے بستر تھے برابر ٹینٹ میں ہمارے, اور میں بالکل اوپر کی طرف جو ہے وہ پھنس چکی تھی, باؤنڈ ہو چکی تھی. اور یہ دیکھیں نیچے جو ہے وہ اترنا بہت مشکل تھا. میں دکھاؤں گی آپ کو. یہ دیکھیں دروازہ تھا جہاں سے مجھے ہر چیز مل جاتی تھی, اس لیے میں نے کارنر کا بیڈ چوز کیا تھا. تو اوپر مجھے چڑھنا پڑا, تفصیل میں بتا چکی ہوں آپ کو. اور یہ دیکھیں سامنے سے میں آپ کو دوسرے بستر دکھا رہی ہوں جو میرے سامنے والے بیڈ تھے, کس طرح سے یہ سیڑھی تھی, اور سائڈ پہ دیکھیں ویل چیئر بھی نظر آ رہی ہوگی آپ کو. میں بلر کر رہی ہوں لوگوں کی پرائیویسی, اور بالکل یہ خالی پڑے ہوئے تھے. کچھ لوگ ہی اوپر مجبوراً چڑھے تھے, باقی یہ سیڑھی چڑھنا جو ہے وہ بہت مشکل تھی. اسی لیے میں نے آپ کو یہ ویڈیو شیئر کی ہے. دیکھیں میں بلر کر رہی ہوں. برابر کا جو خیمہ تھا اس میں زمین پہ بیٹھتے, یہ بہتر ہے. بنکر بیڈ کو آپ بالکل بھی چوز نہ کریں. لوگ یہاں پر ایزیلی سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں جو ہے وہ نیچے اترنے سے مشکل میں پھنس گئی تھی. سارے بیڈ تقریباً اوپر کے خالی ہیں, صرف سامان لوگ اوپر رکھ دیتے تھے. کچھ لوگ مجبوراً اوپر چڑھے ہیں, باقی کوئی بھی اوپر نہیں چڑھا, سب نے نیچے ہی چوز کیا تھا. تو مجھے ضرور کمنٹ کیجیے گا. اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا. میں آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بناتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو. نبیلہ مناف یعنی مجھے آپ اپنی دعاؤں میں نام لے کر ضرور یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. اللہ نگہبان.